نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله النور صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب کو اس بابرکت اور نور ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ساعتوں میں اس محفل میلاد پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مبارک مجلس پاک کا صدقہ ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی خیرات عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں چند کلمات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان خلقت کے حوالے سے جو آپ کی تخلیق مبارک ہے اس پر چند ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل اس پر میں نے ایک اور جہت سے بات کی تھی، وہ گفتگو شاید 2 سال پہلے جو کی تھی اس کا خلاصہ اس بات کو سمجھنے میں مدد دے گا تو وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو ماہ مبارک ہے ربیع الاول شریف، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، پیدائش برتھ جیسے کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور ابتدا کا مہینہ نہیں ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تخلیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ہوئی، ولادت اس ماہ مقدس میں۔ اب اس تخلیق کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 15 کا آخری حصہ ہے جہاں آیت مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میں اس حصے پہ رکوں گا کہ تحقیق تم لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب یعنی قرآن مجید آیا۔ یہاں پر نور سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، جو کم و بیش 50 سے زیادہ تفاسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا اس سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کتاب کا ذکر ہے کتاب مبین۔ اب یہ جو لفظ ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو کلمات ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، یعنی آقا علیہ السلام کی ولادت کی بات۔ تو یہ اس نور کا معنی جو ہم اردو میں کبھی نعرہ لگاتے ہیں یا جلسے جلوس میں آپ سنتے ہیں آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، یہ کلمات جو ہم کہتے ہیں، تو اردو میں یہ جو ہے
اسے ہم آنا کہتے ہیں اور فارسی میں اسے آمد کہتے ہیں، عربی میں اسے جا آ کہتے ہیں۔ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور۔ تو اس جا آ کا معنی جو ہے یہ آنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مصطفیٰ یعنی آمد کی خبر دی ہے، اس کا آغاز اللہ رب العزت نے لفظ قد سے کیا۔ قد، یہ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے، بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ اور اگر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما دیتا جاءکم من اللہ نور، تو معنی میں کچھ کمی نہیں ہونی، معنی پھر بھی یہی بننا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، مگر اس رب نے پھر بھی قد فرمایا، قد جاءکم، زور دینے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے، تاکہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایمان اس کا اگر ہے تو اس کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ ذکر نور مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھے غور سے، اس لیے قد دے کر زور فرمایا۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ کہ جس کی بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنی کتاب کے آغاز میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ النساء میں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ مگر پھر بھی وہ قد تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے۔ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ قد سے فرما رہا ہے گفتگو؟ اسے حاجت نہیں ہے معاذ اللہ، مگر وہ ہر سوال کو، ہر ناسمجھی کو، ہر لا علمی کو اور ہر کم عقلی کہہ لیں اس کو رد کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو تمہارا قصور ہے، میں تو زور دے کر تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو نور کی صورت تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی اس شان نورانیت کا ذکر۔ تو قد فرما کر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے عقیدے والی، پھر میں آگے چلوں گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بات کی، یہ تو یاد رہے گا نا، جا آمد کی بات، تو یہاں نور فرمایا۔ اب ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف لائے تھے نا، تو اس نے کہا تھا جاءکم من اللہ نور۔ اب ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنورہ۔ یہ ایک اہم چیز ہے سمجھنے والی، اس لیے توجہ دلا رہا ہوں۔ جب وہ تشریف لائے تو فرمایا نور آیا ہے، اور جب سفر معراج پر گئے تو فرمایا بندہ، میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو، تو وہاں نور کا ذکر نہیں فرمایا۔ کس لیے؟ یہ بات سمجھنے والی، دو چیزیں یہاں عرض کروں گا۔ پہلی یہ کہ اس نے فرمایا کہ تمہاری طرف بھیجتے ہوئے جب میں نے نور کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ تم نور مانو۔ جب آئے تو کہا نا جاءکم من اللہ نور، تو تمہاری طرف بھیجتے ہوئے نور کہہ رہا ہوں کہ تم نور مانو، شان نورانیت کا انکار نہ کرو۔ اور عرش پر بلاتے ہوئے نور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نور بشر سے افضل ہے، نور بشر سے افضل ہے، تو اس مقام پر لے گیا۔ اور اگر یہ کہتا کہ نور گیا تو پھر تمہیں بشریت کی شان کیسے سمجھ آتی؟ تو یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعبدہ، وہ پے کرے بشر میں گئے، تاکہ جہاں نور بھی نہیں جا سکتا، اگر وہاں بشریت مصطفیٰ جا سکتی ہے تو نورانیت مصطفیٰ کی عظمت کا عالم پھر کیا ہوگا؟
تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اصول دیا کہ جب وہ تشریف لائے تو فرمایا نور، اور جب تشریف لے گئے ملاقات کے لیے تو فرمایا عبد بشر گیا، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ جس کی بشریت کی یہ شان ہے کہ نور نیچے رہ جاتا ہے، اس کی نور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ مقام ہے یہاں پر جس میں اللہ رب العزت نے یہاں اس انداز سے آقا علیہ السلام کی شان نورانیت کا ذکر فرمایا۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور بھی فرمائی، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانی آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کی صورت میں تشریف لائی ہے۔ اب پھر آ جائیں اس پوائنٹ پر کہ آنے کا ذکر ہوا ہے، جاءکم۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا یہ جو میں نے پہلے بات کہی نا کہ ولادت اور ہے اور تخلیق اور ہے، اب اس جملے میں آپ سمجھ جائیں گے۔ یاد رکھیں آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ ابھی ہم سب آئے ہیں نا، تو ہم کہیں پہلے موجود تھے نا، اپنے گھر میں، کام پہ، کہیں ڈیوٹی پہ، کہیں پر بھی، تو تبھی تو ہم مسجد میں آئے ہیں نا۔ بولیے، جاب سے آ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، کہیں بازار سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو ہم اگر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ جو نور جس کی ولادت آج سیدہ آمینہ کے گھر ہوئی ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ آیا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ ابتدا نہیں ہے، یہ پہلے کہیں تھا جہاں سے آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ وہی بات، یہاں سے ابتدا نہیں ہوئی، فرمایا یہ نور آ گیا تمہارے پاس، تو تم سوچو گے نا کہ پہلے کہاں تھا جو آ گیا، اور تم سوچو گے کہ پہلے تھا تو آیا، تو یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ پہلے تھے تو اب آئے۔ اب اگلا سوال ہے کہ کہاں تھے؟ جیسے میں نے کہا نا، ہم جہاں جہاں تھے وہاں سے آئے، گھر سے آئے، کام سے آئے، جہاں سے بھی آئے، تو سوال ہے کہ پہلے تھے ہم نے مان لیا، اب یا اللہ یہ بھی بتا کہ کہاں تھے؟ تو اسی آیت کا پاک میں فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہیں بتا تو رہا ہوں اللہ کے پاس تھے، اللہ کی طرف سے آیا ہے نا نور، تو تمہارے پاس اب آیا ہے، اللہ کے پاس پہلے تھے، اب تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ آ گئے۔ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، غور سے سنیں، اب اگلا سوال آنے والا ہے۔ پہلے فرمایا نور آیا، اب آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، تو ہم نے مان لیا۔ پھر سوال آیا کہ تھے کہاں؟ تو جواب آیا من اللہ، اللہ کے پاس۔ اب سوال ہے کہ کب سے تھے؟ اللہ کے پاس کب سے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تب سے تھے جب کب بھی نہیں تھا۔ میں نے کیا کہا؟ تب سے تھے، جب کب اور تب اور اب اور ٹائم، کیونکہ جب اب کب تو جو ہے یہ تو ٹائم کی باتیں ہیں، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ ٹائم بعد کی بات ہے، نور محمد مصطفیٰ اس سے بھی پہلے کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ادھر وہاں کلائمیکس پہ چلے جائیں گے، مگر درمیان میں پھر رک جاتے ہیں کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ کوئی اندازہ ہے، کوئی اندازہ ٹائم کا ہو، پیریڈ کا ہو، کوئی اندازہ ہو، تو ایک اندازہ ہے۔ امام حلبی نے رحمۃ اللہ تعالی سیر الحلبیہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک بات پوچھی، سوال کیا جبریل امین سے، اور سوال یہ تھا، یا جبریل کم امرتا من السنین۔ اب لفظ غور سے سنیں، چونکہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک ہے نا، کم امرتا من السنین، اے جبرائیل مجھے تیری عمر کا پتہ کرنا ہے کہ تیری عمر کتنی ہے، مجھے سالوں میں بتا، کتنے سال کا ہے تو؟ ہم کہتے ہیں نا آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، تو سال کا جو فکر ہے من السنین، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اپنی عمر کے سال بتاؤ، کتنے سالوں کے ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے کہی، وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا لست اعلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، تھوڑے سے تو نہیں ہے سال، یہ مجھے یاد ہو، مجھے اندازہ نہیں ہے سال کتنے ہیں، پر میں بتاؤ کتنے ہیں، پھر بھی بتاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیا ہے تھوڑا،
ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے میرے پاس. تو میں کیا آئیڈیا ہے, کیا اندازہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انا فی الحجاب الرابع نجما, اللہ رب العزت کے جو اس کی الوہیت کے حجاب ہیں ان حجابوں کے اندر ایک تارا نظر آتا ہے. چوتھے حجاب میں ایک تارا نظر آتا ہے. یطلع فی کل 70,000 سنہ مرہ, اور اس تارے کی شان یہ ہے کہ وہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ دکھتا ہے. وہ طلوع ہوتا ہے یعنی سامنے آتا ہے. یطلع فی کل 70,000 سنہ مرہ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے. اب وہ آئیڈیا لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنی عمر کا. اور پھر اس نے کہا رأیتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کو خود دیکھا ہے 72,70,000 مرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب ان دونوں فگر کو ذرا جمع کرنا. 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اب یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں, یہ وہ سال نہیں ہے جو میں اور آپ زندگی کے گزار رہے ہیں. یہ ان سالوں کی بات نہیں ہے. یہ وہ سال ہیں جو سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ اگر تم ان سالوں کو گننا چاہتے ہو تو کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ وہاں ایک دن کی جو مدت ہے, ایک دن کتنا ہے, وہ تمہاری زندگی کے 50,000 سال کے برابر ہے. اب دیا کوئی کیلکولیٹر, کوئی کمپیوٹر اگر جواب دے سکتا ہے کہ ایک دن اگر 50,000 سال کا ہو تو پھر اس کے 70,000 سال بنائیں اور پھر 72,000 مرتبہ دیکھیں. آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو یہ بھی اس نے جبریل امین نے جو کہا, تو یہ بھی جبریل امین نے اپنی عمر نہیں بتائی. اس نے ایک آئیڈیا دیا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کچھ گیس ہو سکتا ہے کہ میری عمر کیا ہے. تو جب وہ یہ بات کہا تو وہ بڑا حیرت میں تھا کہ اب آقا علیہ السلام اس پر مجھے کیا فرمائیں گے. ایک طویل عمر کا اس نے ذکر کیا نا, تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگ گئے, مسکرائے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں میری بات سن کر, مسکرا رہے ہو میری بات سن کر, مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم ہے, انا ذالک الکوکب, وہ جس تارے کو تو 70,000 سال بعد 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے نا, وہ تارا میں ہی ہوں. انا ذالک الکوکب, تو میں ہی. اب یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اندازے شندازے تو سارے رہ گئے نا, اس لیے میں نے کہا وہ تب سے ہیں جب تب کب بھی نہیں تھا. یہ اب تب کب کی باتیں نہیں ہیں, یہ آگے حدیث میں بھی آئیں گی, مگر یہ بات آپ سمجھ لیں. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, بڑی توجہ سے سنیں. اگر آپ کسی کو 5 6 7 8 9 10 15 20 مرتبہ دیکھیں تو اس کو پہچان لیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں, پہچان لیتے ہیں نا. بھائی اس کو ہم نے ایک دفعہ دیکھا ہو تو یاد آ جاتا ہے, اس کو کہیں دیکھا ہے, پہچان لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے 72,000 مرتبہ دیکھا اس نے کیوں نہیں پہچانا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی جاندار چیز ہے عقیدے کے باب میں ذہن نشین کرنے. اب یہ وہ جبریل ہے نا, میرے جیسا کوئی نالائق تو نہیں ہے. وہ 72,000 مرتبہ دیکھ کر بھی پہچان بولیں نہیں سکا. یہ جواب ہے ان علماء کے لیے, ان مولوی حضرات کے لیے جو آج 1400 سال بعد چند کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا. وہ حضور کی شان کو ناپنے توڑنے کی بات کر لیتے ہیں, اتنا علم ہے معاذ اللہ, اتنا نہیں ہے, یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے, اتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر سکتے. 1400 سال بعد کتابیں پڑھ کے اس مولوی کو کیا سمجھ آئے گی, اس جاہل شخص کو کیا سمجھ آئے گی جب 72,000 مرتبہ دیکھ کر نور کا سردار جبرائیل نہیں پہچان سکا. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کو بھی کہہ دیا تھا لم یعرف حقیقتی سوا ربی, اے ابو بکر تجھے اپنی حقیقت کیا بتاؤں, میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ وہ مقام ہے جہاں تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, بڑی لطیف بات انہوں نے کہی. سبحان اللہ. ان سے کسی نے پوچھ لیا
کہ کچھ بتائیں تو صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. تو آپ نے بڑی سادہ لفظوں میں ساری بات سمجھا دی. انہوں نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. میں کوئی مثال ہو تو یہ سمجھاؤں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن. میں جبریل یہاں چپ کر جا میرے علی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم بول نہیں سکتے. اگر کوئی معاذ اللہ کم علمی میں نادانی میں یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا معاذ اللہ یہ علم ہے یہ ہے، وہ اس کی اپنی جہالت کی باتیں ہیں. یہ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی یعنی پہچان اور معرفت نہیں ہے. اب اس پر میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان مبارک سے اس کا جواب، یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی اس کو سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صحابی ہیں. اور یہ جو روایت ہے اسے مصنف عبد الرزاق نے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اس کو بیان فرمایا. امام قسطلانی نے بھی کہا، بہت سارے ائمہ نے کہا، مگر بڑا حوالہ ہے کہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ یہ حدیث لکھ رہے ہیں، بیان کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھی ابھی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں جسے اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے تخلیق کیا. سب سے پہلے جو اللہ نے چیز پیدا فرمائی مجھے اس کے بارے میں بتائیں. قال یا جابر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد خلق قبل الاشیاء، اللہ نے ہر چیز سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی نور نبی کا، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے پیدا فرمایا. تمام اشیاء سے پہلے قبل الاشیاء. صحابی کا سوال بھی یہی تھا اور حضور کا جواب بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. اب بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، سنیں. سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ کیسے پیدا فرمایا یا کس سے پیدا فرمایا؟ فرمایا من نوری ہی، اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا. اب یہ تشریح ہے، سمجھ لیں. اب معنی یہی ہے اپنے نور سے، مگر اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا. کیوں؟ بڑا سادہ سا جواب ہے، اس لیے کہ اور تھا کیا کہ جس سے پیدا فرماتا. جب پہلی شے ہی پیدا یہ کی ہے تو اپنے فیض، اپنے نور کے فیض سے ہی پیدا کی نا. اور اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا جب آدم علیہ السلام کو بنایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو فرشتے درست کر لیں جسم بن جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح پھونک دوں. تو اگر آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک سکتا ہے تو نور مصطفیٰ میں اپنا نور کیسے نہیں پھونک سکتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو فرمایا. اب وہ جواب جو آپ کو کہا نا کہاں سے آئے، کتنا عرصہ رہے، اس کا جواب دیکھیے. فرمایا فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی. اور اللہ کی جو عظمت کے کمال کے جو پردے ہیں، حجاب کے پردے، ان پردوں کے اندر پھر یہ نور سیر کرتا رہا جتنا اللہ نے چاہا اور جہاں جہاں اللہ نے چاہا. اب جتنا شتنا کا تو کیوں نہیں ہے بتاتا ہوں، آگے آئے گا وہ. بس اللہ کے اس حجاب حسن کے جلووں میں یہ نور سیر کرتا تھا جتنا اللہ چاہتا رہا اور جہاں جہاں چاہتا رہا. ہے سوشا جو اللہ کی مرضی تھی. اور یہ کہہ کے اب اگلا جواب دے دیا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور یہ میں تمہیں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں کہ لوح ولا قلم، کہ ابھی لوح بھی نہیں تھا، ابھی قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت ولا نار، ابھی جنت اور دوزخ بھی نہیں تھے، ولا ملک، ابھی کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، ولا سماء، ابھی کوئی آسمان بھی نہیں تھا، ولا ارض، ابھی کوئی زمین بھی نہیں تھی، ولا شمس ولا قمر، سورج اور چاند بھی نہیں تھے، ولا جنی ولا انسی، کوئی جن اور کوئی انسان بھی نہیں تھا. بس یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور یہ کہہ کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فلما اراد اللہ تعالی، وہ جو میرا وقت گزرا نور کا، اس کے بعد جب اللہ نے ارادہ فرمایا ان یخلق الخلق، یہ وہ مخلوق کو پیدا فرمائے، تو قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء،
پھر میرے نور کا وہ جو اللہ نے نور میرا نور تھا اس کو 4 حصے بنائے، اس نور مبارک. اب ذرا دیکھیں شان دیکھیں کیا ہے. 4 حصے بنائے اور 4 حصے بنا کے فخلق من الجزء الاول القلم، پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح بنایا، تیسرے حصے سے عرش بنایا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کر کے فرمایا خلق من الاول، پہلے سے حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے، پھر کرسی بنائی، پھر باقی سارے ملائکہ بنائے، اور پھر اس حصے کو جو آخری بچ گیا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے سے آسمان بنایا، دوسرے سے زمینیں بنائی، اور تیسرے سے اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا. یہ پوری وہ حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا بیان فرمایا. اب یہاں پر جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تخلیق کی بات ہوئی ہے. یہ وہ جو میں نے جمعے میں کہا تھا نا جہاں مکمل کرنی ہے بات، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں. فرمایا قبل الاشیاء، سب سے پہلے جو اللہ نے فرمایا پیدا وہ میرا نور ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گیا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا نا، خلق کیا، اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں. بہت ساری چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اب میں جس چیز کا بات کرنے لگا ہوں وہ سورہ ملک ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. کسی کو یعنی ایسا تو نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ایسا ہی ہے. اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. آگے اس کا فلسفہ بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھی زندگی گزارے گا، اچھے اعمال کرے گا. یہ درست ہے، مگر خلا پکا پہ غور کریں. موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا. تو جب نور کو پیدا فرمایا تو اس کے پاس چاہے دوسرے نمبر پہ ہی موت اور حیات کو بنایا ہو، اسے بنایا تو بعد میں ہی ہے نا، اسے بنایا تو بعد میں ہے. تو اصول اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آئے پہلا اس کا محتاج نہیں ہوتا. پہلا اس کا کبھی محتاج، بڑی آسان سی مثال دوں گا، اولاد پیدا ہوئی ہے نا تو وہ ماں باپ کی محتاج ہے، مگر باپ پیدا ہونے کے لیے اولاد کا محتاج بولیں نہیں ہے. تو نور تو پہلے خلق ہو گیا اور زندگی اور موت تو بعد میں آئی. تو حضور تو زندگی سے پہلے بھی تھے اور زندگی کے بعد بھی ہیں. حضور موت سے پہلے بھی تھے اور حضور موت کے بعد بھی ہیں. اب یہ سوال کرنا کہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، خوشی مناتے ہو، تو وصال کا دن ہے، غم کیوں نہیں مناتے؟ ارے تمہیں کیا خبر وہاں موت اور حیات کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تخلیق ہوئی ہیں. اب جو جملہ کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ہر تخلیق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں صرف موت اور حیات پہ فوکس کر رہا ہوں. میں ہر تخلیق کے لیے بولیں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں زندگی کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں موت کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو جس طرح تم میرے امتی ہو اسی طرح زندگی بھی میری امت ہے، اسی طرح یہ موت بھی میری امت ہے. اور امتی کا تعلق نبی کے ساتھ غلامی کا ہوتا ہے. امتی کا تعلق نبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے بولیں؟ غلامی کا ہوتا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو پہلے، یہ زندگی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی رہی کہ کہیں ایک دن مجھے موقع دے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. تو رب کائنات نے فرمایا انتظار کر 12 ربیع الاول کی صبح کا، کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوگی تو تجھے حاضری کا موقع ملے گا، تو نبوت کے دروازے سے گزر جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی اور حیات کو اپنی ملاقات کا شرف بخشا، اور یہ زندگی غلام بن کر امتی بن کر نبی کے دربار میں حاضر ہوئی. حیات طیبہ گزرتی رہی، موت نے بھی التجا کی، اے اللہ میں بھی تو امتی ہوں، مجھے بھی تو ملاقات کا شرف بخش. فرمایا 63 سال انتظار کر، وہ لمحہ موت کا جب آئے گا تو بھی امتی بن کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور سلام کر کے گزر جانا. حیات بھی آئی، سلام کر کے گزر گئی، وفات اور موت بھی آئی، سلام کر کے گزر گئی. اس حیات اور موت کا مصطفیٰ کی زندگی سے نہ کوئی تعلق پہلے تھا اور نہ اس کے بعد ہے. وہ اس سے پہلے بھی حیات تھے اور وہ اس کے بعد بھی حیات ہیں، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی مصطفیٰ اللہ کے فضل سے حیات ہوں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ تو بس اس اصول کو یاد رکھ لیں کہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ رب العزت کی ہر مخلوق جو اس نے پیدا فرمائی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، کیونکہ ہر مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ موت بھی حضور کی امت اور یہ حیات بھی حضور کی امت ہے۔ تو اس لیے حضور کی حیات طیبہ پر نہ اس موت کا کوئی وہ بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں، نہ اس حیات کی کوئی بات ہے۔ وہ اس موت و حیات سے پہلے بھی ہیں اور وہ اس موت و حیات کے بعد بھی ہیں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اس لیے ہمارا تعلق حضور کے میلاد کے ساتھ ہے کہ ہم اس دنیا کو شر بخشنے کے لیے جب وہ تشریف لائے تو اس پر اللہ کے حضور خوشی مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت عطا کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب عطا فرمائے اور اسی میں جینا اور اسی میں ہمیں مرنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔